آپ قربانی کا مطلب جانتے ہیں؟ قربانی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ قربانی کوئی رسم ہے کیا؟ یہ صرف ایک تیوہار ہے؟ ہم اس کا گوشت تک نہیں قربان کر پاتے میرے بھائی، اسے بھی اپنی فریجوں میں جمع کر لیتے ہیں۔ یہ شیطان کو کنکر کیوں مار رہے ہیں میرے بھائی؟ وہ شخص قربانی کا معنی اور مفہوم کیا سمجھے گا جو ابھی تک اپنے ذات کے حدود سے ہی نہیں نکل سکا ہے، جو اپنی انانیت کے قید سے نہ نکل سکا، وہ قربانی کی روح کو سمجھے گا؟ ہماری آپ کی آنکھ کھلتی ہے صبح سے لے کر شام تک ہماری بس ایک ہی دھن ہوتی ہے، میری ذات، میری دکان، میرا مکان، میرا دھندا، میرا بزنس، میری بیوی، میرے بچے، میرا گھر بار، میری فیملی، میرا خاندان۔ صبح سے لے کر شام تک بس ہم اسی دھن میں رہتے ہیں، میں پورا دن گزار دیتے ہیں، اور جب شام ہوتی ہے نا تو پھر اس نے میری سنی نہیں، اس نے میری مانی نہیں، اس نے مجھ سے پوچھا نہیں، اس نے مجھ سے مشورہ نہیں لیا، اس نے مجھے سلام نہیں کیا، اس نے مجھے میری عزت نہیں کی۔ صبح سے لے کر شام تک میں اور شام سے لے کر صبح تک پھر میں۔ ایسا میں کی حدود میں جکڑا ہوا اپنی ذات کا قیدی انسان وہ قربانی کی روح کو سمجھے گا یار؟ وہ قربانی کے اصل مفہوم کو سمجھے گا یار؟ آپ قربانی کا مطلب جانتے ہیں؟ قربانی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ قربانی کوئی رسم ہے کیا؟ یہ صرف ایک تیوہار ہے کہ سال میں ایک دفعہ وہ مخصوص ایام میں لا کر کے کچھ موٹے تازے اور تندرست جانوروں کو لا کر کے اللہ کے نام پہ ذبح کر دینا، اس کا گوشت کھا لینا، یہی قربانی ہے اور یہی قربانی کا مقصد ہے؟ میرے بھائی، قربانی کا مطلب ہوتا ہے نا کہ وہ چیز جو آپ کو سب سے زیادہ پیاری ہے، وہ چیز جس سے آپ حد درجے محبت کرتے ہیں، وہ چیز جو آپ کی نظر میں سب سے زیادہ عزیز اور سب سے زیادہ محبوب ہے، اللہ کا حکم آ جائے نا تو اپنے رب رسول کے لیے آپ اسے تج دیں، اسے اللہ کے لیے قربان کر دیں۔ یہ ہے اصل قربانی۔ اور ہمارا آپ کا حال کیا ہے کہ وہ جانور جو ہم نے ابھی عید کے موقع پر جو ہم اللہ کے لیے ہی قربان کریں گے، اللہ کی رضا اور قربانی کے نام پہ ہی قربان کریں گے، ذبح کریں گے، یار ہمارے اندر تو وہ ظرف بھی نہیں رہ گیا ہے، ہمارے اندر تو اتنا حوصلہ نہیں رہ گیا ہے کہ جو جانور ہم نے قربان ہی اللہ کے لیے کیا ہے اس کا گوشت ہم اس کے مستحقین تک، اللہ کے غریب بندوں تک پہنچا دیں۔ ہم اس کا گوشت تک نہیں قربان کر پاتے میرے بھائی، اسے بھی اپنی فریجوں میں جمع کر لیتے ہیں۔ تو ہم کون سا معنی مفہوم آپ کو سمجھائیں قربانی کا؟ ہم کیا سکھائیں قربانی کا مطلب آپ کو؟ میرے بھائی، قربانی تو ہماری پوری زندگی تھی اور ہمیں سب کچھ خدا کے نام پہ قربان کرنا تھا۔ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، کہ میری نمازیں، میری قربانیاں، ہمارا جینا مرنا سب کچھ خدا کے نام۔ لیکن آج ہم 2 بوٹی بھی کھلے دل سے اللہ کے نام پر قربان نہیں کر پاتے ہیں، اس کو بھی غریب کو دیتے ہوئے ہمارے من میں لالچ پیدا ہوتی ہے اور ہم مہینے اسے اپنی فریج میں جمع کر کے رکھتے ہیں۔ یہ ہماری حالت ہو گئی ہے۔ ہم نے قربانی کو صرف ایک رسم سمجھ رکھا ہے، صرف ایک تیوہار سمجھ رکھا ہے، اور ہوتا یہی ہے میرے بھائی کہ جب کسی بھی عبادت میں شہرت، ناموری، لالچ اور دکھاوا کا جذبہ شامل ہو جائے نا تو پھر وہ عبادت نہیں رہتی ہے، پھر وہ رسم ہی بن کر کے رہ جایا کرتی ہے، باقی اس کی روح، اس کی اصل حقیقت تک ہماری رسائی نہیں ہو پاتی ہے۔ آپ دیکھیے کہ جب قربانی کا موقع آتا ہے تو آپ کو علماء اور فقہا یہ مسئلہ بتاتے ہیں کہ بھیا جو جانور آپ کو اللہ کے نام پر قربان کرنا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کا جانور تندرست ہو، صحت مند ہو، موٹا تازہ ہو، جوان ہو، یہ شرط ہے اس جانور کے لیے۔ یہ لولا لنگڑا کانا اور عیب دار جانور، کمزور جانور، بوڑھا جانور، مفلوج جانور، یہ قربانی کے لیے نہیں چل پائے گا۔ آپ اس کے پیچھے کی لاجک جانتے ہیں؟ اس کے پیچھے کی اصل وجہ اور راز کو آپ سمجھتے ہیں، حکمت کو جانتے ہیں؟ میرے بھائی، اللہ کی بارگاہ کا قرب اور اللہ کے بارگاہ میں کوئی مقام اور حیثیت پانے کے لیے نا کچھ شرطیں ہیں، کچھ قیود ہیں۔ قربانی کے لیے اگر جانور اللہ کو موٹا تازہ اور تندرست پسند ہے تو میرے بھائی عبادت کے لیے بندہ بھی اللہ کو جوان اور صحت مند اور تندرست ہی پسند ہے۔ قربانی کی بات آتی ہے تب تو ہم جانور بڑا موٹا تازہ صحت مند اور تندرست ڈھونڈ لیتے ہیں،
لیکن خود عبادت کی جب بات آتی ہے تو ہم روزہ نماز اس عمر میں شروع کرتے ہیں جب دنیا ہمیں ریٹائر کر چکی ہوتی ہے، جب دنیا ہمیں ہر طرح سے دھتکار چکی ہوتی ہے اور ہم کسی کام کے نہیں بچتے ہیں، تو کہتے ہیں چلو اب کرسی پہ بیٹھ کر کے اللہ اللہ کر لو۔ یعنی اب ایسے عمر میں ہمیں اللہ یاد آیا کہ جب ہم برابر اللہ کا نام بھی نہیں لے پاتے، زبان لڑکھڑا رہی ہے، ہاتھ پیر گھٹنوں میں درد ہے، صحیح سے سجدہ بھی نہیں کر سکتے، صحیح سے رکوع نہیں کر سکتے، تو اب ایسی عمر میں ہمیں خدا یاد آتا ہے۔ میرے بھائی، یہ جو قربانی کے لیے آپ کو کہا جا رہا ہے کہ صحت مند جوان و تندرست جانور قربان کیجئے، اس سے ہمیں آپ کو ایک سینس ملتا ہے کہ اللہ کو جوانی اور صحت اور تندرستی بہت پسند ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف، کہ جو طاقتور، صحت مند اور تندرست اور توانا مومن ہوتا ہے، بندے مومن نا، وہ اللہ کی بارگاہ میں زیادہ مقام اور مرتبے والا ہوتا ہے، اس کو رب کی بارگاہ میں زیادہ حیثیت حاصل ہوتی ہے اور وہ زیادہ خیر اور بھلائیاں سمیٹنے والا ہوتا ہے۔ اچھا، اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ اب بڑھاپے میں اگر کوئی شخص جسے مان لیجیے زندگی بھر وہ خیر سے محروم رہا اور وہ خیر اور بھلائیاں نہیں سمیٹ سکا، اللہ کی عبادت نہیں کر سکا کسی وجہ سے، اب اگر وہ آخر میں بڑھاپے میں وہ اپنی گناہوں پہ اور اپنی پچھلی زندگی پہ نادم ہوتا ہے اور توبہ کر کے وہ مسجد آتا ہے، تو اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ اب اللہ اسے قبول نہیں کرے گا۔ دیکھیں، اللہ میرا بڑا کریم ہے اور میرا اللہ بڑا غفور و رحیم ہے میرے بھائی۔ وہ دیکھیں، دنیا آپ بڑھاپے میں نا، اگر آپ توبہ کر کے آخر عمر میں اگر آپ مسجد جا رہے ہیں تو ہو سکتا ہے دنیا آپ کو تانے مارے کہ 70 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی ہے۔ چور چوری چھوڑ دیتا ہے لیکن ہیرا پھیری نہیں چھوڑتا ہے۔ ہو سکتا ہے یہ چپل چرانے کے لیے مسجد آیا ہو، دنیا آپ پہ طرح طرح کمنٹ کرے گی اور طنز کسے گی، لیکن میرے بھائی، میرا رب بڑا غفور ہے، بڑا کریم ہے۔ وہ اپنے بندے کی، اس کی رحمتیں انتظار میں رہتی ہیں کہ میرا بندہ لاکھ گناہ گار ہے، 80 سال کا بوڑھا انسان بھی نافرمانیوں میں گزار کر کے اگر اخیر عمر میں مرنے سے پہلے پہلے وہ توبہ کر لیتا، اپنے گناہوں پہ نادم ہوتا ہے اور میری بارگاہ میں پہنچ کر کے ایک دفعہ بھی کہہ دیتا ہے میرے مالک مجھے معاف کر دے، تو کہتے ہیں وہ بندہ تو ایک مرتبہ اپنے رب کو پکارتا ہے، میرے رب کی رحمتیں 10 مرتبہ لب کہتے اس بندے کی طرف آگے بڑھتی ہیں۔ وہ بندہ ایک قدم اللہ کی طرف بڑھاتا ہے، میرے رب کی رحمتیں 10 قدم اس بندے کی طرف بڑھ کر کے اسے سینے سے لگاتی ہیں۔ تو بندہ جس عمر میں بھی اور جس وقت بھی رب کی بارگاہ میں آ جائے، اس کے لیے خیر ہی خیر ہے اور وہ رب کی بارگاہ سے کبھی مردود نہیں ہوتا ہے۔ لیکن پھر بھی جوانی کی عبادت وہ جوانی کی عبادت ہوتی ہے۔ میرے رب کو جوانی بڑی پسند ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں کل قیامت کا دن ہوگا، حشر کا میدان ہوگا، ساری دنیا حشر کے میدان میں جمع ہوگی اور گرمی کا حال یہ ہوگا کہ شدت حرارت سے بھیجا کھول رہا ہوگا، دماغ پک رہا ہوگا، لوگ اپنے پسینوں میں ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے۔ ایسے عالم میں جب کہیں نہ کوئی سایہ ہوگا نہ صاحبان ہوگا، اس وقت اللہ اس نوجوان کو اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ نصیب فرمائے گا جوانی میں، جس نے دنیا میں اپنے رب کی عبادت کی ہوگی، جس کا دل جوانی میں مسجد سے معلق رہتا ہے، جس کا دل ہمیشہ اللہ کی عبادتوں میں لگا رہتا ہے، جو اپنی آنکھوں میں حیا بسا کے رکھتا ہے اور دل اس کا اللہ کی ذکر اور یاد سے معمور رہتا ہے، اللہ اس نوجوان کو اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ کل قیامت کے دن نصیب فرمائے گا۔ تو جوانی میرے رب کو بہت پسند ہے۔ کر جوانی میں عبادت کاہلی اچھی نہیں، جب بڑھاپا آ گیا تو بات بن پڑتی نہیں۔ آج اللہ رب العزت نے ہمیں آپ کو صحت مند رکھا ہے، ہمیں تندرستی عطا کی ہے، ہمیں توانائی عطا فرمائی ہے۔ جب تک یہ ہاتھ پیر کام کر رہے میرے بھائی، اپنے رب کو یاد کر لو، ورنہ اس جوانی کا کیا بھروسہ کہ کب یہ ڈھل جائے اور کب ہم لاچار و مجبور ہو کر کے دوسروں کے محتاج بن کر کے چارپائی پہ پڑ جائیں، اور ہمیں جب تک کوئی ہاتھ نہ دے اور ہمیں کوئی اٹھانے بٹھانے والا نہ ہو، ہم خود سے اٹھنے بیٹھنے کے لیے بھی ترسنے لگ جائیں۔ میرے حضور نے فرمایا تھا کہ بیماری سے پہلے اپنی صحت کو غنیمت جانو، اپنی صحت سے فائدہ اٹھاؤ میرے بھائی۔ بہرحال تو میں عرض کر رہا تھا قربانی کا معنی و مفہوم، قربانی کی اصل روح کیا ہے میرے بھائی؟ ہم قربانی صرف ایک رسم سمجھتے ہیں، قربانی ایک تیوہار کے طور پر سیلیبریٹ کرتے ہیں،
کہ قربانی کے جو مخصوص ایام ہیں ان مخصوص ایام میں کچھ جانور لا کر کے انہوں ذبح کر کے ان کا گوشت پکا کر کے کھا لینا، بس یہی قربانی ہے؟ نہیں میرے بھائی، قربانی کے ایام میں جب آپ اپنے جانوروں کی گردن پہ چھری چلائیں نا، تو قربانی ہمیں آپ کو یہ سبق دیتا ہے کہ جس طرح اللہ کی رضا کے لیے آج تم اللہ کا حکم پا کر کے ایک جانور کی گردن پہ چھری چلا رہے ہو، اسی طرح تمہارا رب حکم دیتا ہے کہ تم اپنے گندے خواہشات پہ بھی چھری چلاؤ، تم اپنی بری چاہتوں پہ بھی چھری چلاؤ، اور تم اپنے اندر موجود اپنے بھائیوں کے خلاف نفرت، عداوت، دشمنی، بغض اور کینہ اور حسد، اور جو ہمارے اندر بیٹھا ہوا جو نفس ہے ہمارا، جو شیطان ہے، اس نفس اور شیطان کی گردن پہ بھی چھری چلاؤ، تب تم قربانی کی اصل روح کو پہنچ پاؤ گے۔ ورنہ اللہ کا قرآن فرماتا ہے لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، کہ یہ جو تم قربانیاں کرتے ہو، یہ جو تم جانور ذبح کرتے ہو، ان جانوروں کا نہ خون اللہ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے، نہ ان کا گوشت اللہ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے، ہاں مگر تمہارے دلوں کی جو پاکیزگی ہوتی ہے، تمہارے دلوں کا جو تقویٰ ہوتا ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوا کرتا ہے۔ تو جب تک دل پاک نہیں ہوگا، جب تک من صاف نہیں ہوگا، جب تک ہمارا باطن اجلا نہیں ہوگا نا میرے بھائی، ہم لاکھ جانور ذبح کرتے رہیں اور لاکھ گوشت کھاتے رہیں، اس سے آپ کی قربانی کبھی نہیں ہو پائے گی۔ قربانی اپنی من پسندیدہ چاہتوں کو اور اپنی خواہشوں کو اور اپنی محبوب چیزوں کو رب رسول کے لیے ترک کر دینا۔ ہمیں جب کوئی بندہ گالی دیتا، ہم سے دشمنی کرتا ہے نا، تو بڑی چاہت ہوتی ہے کہ اس نے ایک گالی دی ہے، ہم اس کو 10 گالی دیں، اس نے مجھے ایک تماچا لگایا ہے، ہم اس کو 10 تماچا لگائیں۔ ہر انسان کے اندر یہ جذبہ ہوتا ہے، چونکہ اندر سے جو نفس اور شیطان ہوتے ہیں نا، وہ ہمیں انہی کاموں پر ورغلاتے ہیں اور ہمیں انہی کاموں کی دعوت دیتے ہیں، انہی چیزوں پہ وہ آمادہ کرتے ہیں، ابھارتے ہیں۔ تو جب ہمیں کوئی بندہ ذلیل کرتا ہے تو ہم چاہتے ہیں اسے پوری دنیا میں ذلیل کر کے رکھ دیں۔ لیکن میرے بھائی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں صل من قطعک واعف عن من ظلمک واحسن الی من اساء الیک، کہ ایسا نہ ہو کہ ایک بندہ تمہیں گالی دے رہا ہے تو تم بھی اسے 50 گالیاں دو، ایک بندہ تمہیں تماچا لگا رہا ہے تو تم بھی اسے تماچے لگاؤ، اور ایک بندہ تم سے قطع تعلق کر رہا ہے، تمہارا عزیز ہے، تمہارا بھائی ہے، تمہارے خاندان کا ہے، تمہارا رشتہ دار ہے، وہ تم سے قطع تعلق ہو رہا ہے تو تم بھی اس سے دور ہو جاؤ۔ ایسا نہ ہو، کہتے ہیں جب تمہارا کوئی عزیز، تمہارا بھائی، کوئی مسلمان تم پر کوئی ظلم کر بیٹھے، شیطان نفس کے بہکاوے میں آ کر کے، تو تم بھی ظلم کا جواب ظلم سے مت دینا، بلکہ ظلم تم پر کوئی کرے تو اسے معاف کر دینا۔ تم اپنی اعلیٰ ظرفی، اعلیٰ اخلاق اس کے سامنے پیش کرنا۔ وہ تمہیں گالیاں دے، تم اسے دعائیں دو، وہ تم پر ظلم کرے، تم اسے معاف کر دو، وہ تم سے دور بھاگے، تم اس کے سامنے دوستی کا ہاتھ بڑھاؤ۔ یہ ہے اصل قربانی۔ اپنے اندر جو بھڑکتے ہوئے انتقام کی آگ ہے، جو بدلہ لینے کا جذبہ ہے، رب رسول کے نام پر اس کا خون کر دینا، اپنے اس جذبے کو قربان کر دینا، اور اپنے پورے خاندان، رشتہ دار اور تمام امت مسلمہ کو ملا کر کے لے کر کے چلنا، یہ اصل قربانی ہے میرے بھائی، اور یہ قربانی کی اصل روح ہے۔ ابھی دیکھیے سارے لوگ قربانی کے ایام، یہ حج کے ایام چل رہے ہیں، اس میں دنیا کے گوشے گوشے سے لوگ چل کر کے مکہ شریف پہنچ رہے ہیں، اور وہاں جا کر کے وہ حج کے مناسک، حج کے ارکان ادا کریں گے۔ مناسک حج سے فارغ ہونے کے بعد نا سارے حاجی جو جہاں کہیں سے بھی آئے ہیں، وہ جا کر کے حج کے ارکان سے فارغ ہونے کے بعد آخر میں ظاہری شیطان کو کنکر ماریں گے۔ وہاں پر وہ 2 پتھر بنے ہوئے ہیں، وہاں پہ لگے ہوئے ہیں، اس کو جا کر کے پتھر مارتے ہیں، اس کو جا کر کے کنکر مارتے ہیں۔ یہ شیطان کو کنکر کیوں مار رہے ہیں؟ شیطان کو کنکر اس لیے مار رہے ہیں، یہ دنیا کو ہم بتا رہے ہیں کہ جو بھی ہمیں صحیح راستے سے بھٹکانے والی طاقت ہے، رب رسول کے اور انسانیت کے اور مانوتا اور مروت کے طریقوں سے ہمیں گمراہ کرنے والی جو طاقت ہے نا، ہم اس طاقت سے کبھی سمجھوتا نہیں کر سکتے، اس طاقت کو کبھی قبول نہیں کر سکتے۔ ہمیشہ ہمیں باطل طاقتوں سے نفرت رہی ہے، ہم اس کو کنکری ہی ماریں گے، یہ ہم دنیا کو بتا رہے ہوتے ہیں۔ اب وہ طاقت، وہ شیطان، چاہے حقیقی شیطان ہو یا پھر باطل نظام میں بیٹھا کسی انسان کی صورت میں شیطان ہو، کیونکہ شیطان 2 طرح کے ہوتے ہیں، الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس،
کہ جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے پیدا کرتے ہیں، انہیں رب رسول کے راستے سے بھٹکاتے ہیں، اچھائیوں کے راستے سے دور کرتے ہیں، نیکیوں سے انہیں گمراہ کرتے ہیں، یہ دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ وہ شیطان دو طرح کے ہوتے ہیں، وہ کچھ شیطان حقیقی بھی ہوتے ہیں اور کچھ انسانوں کے روپ میں موجود شیطان ہوتے ہیں۔ تو ہمیں ہر شیطان سے نفرت ہے، ہم اصلی حقیقی شیطان کو، ابلیس کو بھی کنکر مارتے ہیں، اور باطل نظام میں بیٹھے انسانی بھیس میں موجود شیطانوں کو بھی ہم کنکر مارتے ہیں۔ یہ ہماری یہ عبادت، یہ حج اور یہ قربانی سے ہمیں یہ سبق مل رہا ہے۔